بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ ہے افریقہ کی نو آبادیات، یعنی افریقہ کا جھگڑا۔ جب ارلی 80s اور 90s کے اندر افریقہ کا جھگڑا دوسرے کنٹری سے تھا، یورپین وغیرہ سے، تو اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ تو جو لوگ بھی ویڈیو پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں، تھینک یو۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ افریقہ کے لیے جدوجہد جو کہ 1880 سے 1914 یورپی طاقتوں کے ذریعے افریقہ کی تیزی سے نو آبادیات تھی۔ یہ اقتصادی مفادات، قوم پرستی اور عالمی غلبہ کی خواہش سے کار فرما تھا۔ اہم واقعات: پری اسکرمبل 1880 کی دہائی سے پہلے یورپی باشندے تجارت کے لیے صرف ساحلی علاقوں کو کنٹرول کرتے تھے، جیسے غلاموں کی تجارت، سونا اور ہاتھی دانت۔ برلن کانفرنس جو کہ 1884 سے 1885 میں ہوئی، جرمنی کی اوٹو وان بسمارک کی قیادت میں یورپی طاقتیں افریقی ان پٹ کے بغیر افریقہ کو آپس میں پرامن طریقے سے تقسیم کرنے کے لیے ملی۔ تیزی سے نو آبادیات برطانیہ، فرانس، جرمنی، بیلجیم، پرتگال اور دیگر نے معاہدوں، فوجی طاقت اور اقتصادی دباؤ کا استعمال کرتے ہوئے وسیع علاقے لے لیے۔ اس کے بعد دی اسکرمبل فار افریقہ جو کہ 1880 سے 1914 یورپی طاقتوں کے ذریعے افریقی سرزمین پر تیزی سے حملہ، تقسیم اور نو آبادیات تھی۔ اس دور نے دیر پا اثرات کے ساتھ افریقہ کے سیاسی، معاشی اور سماجی ڈھانچے کو نئی شکل دی۔ جھگڑے کی وجوہات: معاشی محرکات، صنعتی انقلاب۔ یورپی ممالک کو خام مال، ربڑ، سونے، ہیرے، کپاس اور ایشیا کے لیے نئی منڈیوں کی ضرورت تھی اور اس کے لیے انہوں نے افریقہ کا استعمال کیا۔ تجارت کی توسیع کی، پام آئل، صنعتی استعمال کے لیے کوکو، چاکلیٹ کی پیداوار کے لیے جیسے وسائل پر کنٹرول بہت ضروری تھا، اور اس کے علاوہ انفراسٹرکچر اور ٹرانسپورٹ۔ یورپی لوگ تجارت کو آسان بنانے کے لیے ریلوے اور بندرگاہیں چاہتے تھے۔ سیاسی اور اسٹریٹجک عوامل: یورپی ممالک اپنے اثر و رسوخ اور وقار کو بڑھانا چاہتے تھے۔ دشمنی جیسے برطانیہ، فرانس اور جرمنی جیسے ممالک نے غلبے کے لیے مقابلہ کیا۔ کلیدی آبی گزرگاہوں کا کنٹرول: مصر میں سوئس کینال 1869 میں ہندوستان کے ساتھ برطانوی تجارت کے لیے اہم تھی۔ نظریاتی جواز: مہذب مشن: یورپیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ عیسائیت اور تعلیم کے ذریعے تہذیب لا رہے ہیں۔ سوشلزم ڈارون: یہ عقیدہ کہ یورپی ثقافت برتر تھی، نو آبادیات کا جواز پیش کیا۔ برلن کانفرنس جو کہ 1884 سے 1885 میں ہوئی، جرمن چانسلر اوٹو وان بسمارک کے زیر اہتمام کانفرنس نے یورپی نو آبادیات کو منظم کیا۔ کسی افریقی رہنما کو مدعو نہیں کیا گیا۔ اس نے یورپی طاقتوں کے درمیان براہ راست جنگوں سے گریز کرتے ہوئے افریقی سرزمین پر یورپی دعووں کو باقاعدہ بنا دیا۔ کلیدی معاہدہ: یورپی قوموں کو اپنے علاقے پر قبضہ کرنا چاہیے، صرف دعویٰ نہیں۔ کانگو اور نائجیریا جیسے بڑے دریاؤں کے ساتھ آزاد تجارت کی ضمانت دی۔ غلاموں کی تجارت کے خاتمے کی حوصلہ افزائی کی گئی، لیکن جبری مشقت کے نظام نے اس کی جگہ لے لی۔ اہم ممالک اور ان کے علاقے: برطانیہ، مصر، سوڈان، کینیا، یوگانڈا، جنوبی افریقہ، نائجیریا، گھانا، فرانس، الجیریا، تیونس، مراکش، مغربی افریقہ، سینیگال، مالے، کوٹ ڈی آئیور، جرمنی، نمبیا، تنزانیہ، کیمرون، ٹوگو۔ ورلڈ وار II کے بعد انہیں کھو دیا۔ بیلجیم کانگو فری اسٹیٹ ذاتی طور پر کنگ لیوپولڈ II کے زیر کنٹرول وحشیانہ استحصال کے لیے بدنام۔ پرتگال انگولا، موزمبیق، اٹلی، لیبیا، اریٹریا، صومالیہ، ایتھوپیا لینے میں ناکام۔ افریقی مزاحمت اور نتائج: مزاحمتی تحریکیں: زولو مزاحمت جو کہ 1879 شاکا زولو کی قیادت میں زولو سلطنت نے برطانوی افواج کے خلاف جنگ کی۔ مہدی بغاوت جو کہ 1881 سے 1898 تک جاری رہی۔ سوڈانی فوجوں نے انگریزوں اور مصریوں کا مقابلہ کیا۔ عداوہ کی جنگ جو کہ 1896 شہنشاہ مینیلک دوم کی قیادت میں ایتھوپیا نے آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے اٹلی کو کامیابی سے شکست دی۔ منفی اثرات: استحصال، جبری مشقت اور وسائل کے حصول نے مقامی معیشتوں کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ مصنوعی سرحدیں: یورپ کی طرف سے تیار کردہ سرحدوں نے نسلی اور مقامی گروہوں اور ثقافتی گروہوں کو نظر انداز کیا جو مستقبل میں تنازعات کا باعث بنے۔ ثقافتی خلل: مقامی زبانیں، روایات اور حکمرانی کے ڈھانچے کو دبا دیا گیا۔ مثبت لیکن متنازع اثرات: بنیادی ڈھانچے کی ترقی، سڑکیں، ریلوے اور شہر بنائے گئے، بنیادی طور پر یورپی فائدے کے لیے۔ تعلیم اور طب: کچھ اسکول اور ہاسپٹل متعارف کرائے گئے، لیکن اکثر افریقیوں کو یورپی بنانے کے مقصد کے ساتھ۔ جھگڑا اور میراث کا خاتمہ: 1914 تک تقریباً تمام افریقہ کو نو آبادیات بنا دیا گیا، سوائے ایتھوپیا جس نے 1896 میں اٹلی کو شکست دی تھی۔ لائبیریا زیادہ آزاد افریقی امریکیوں نے قائم کیا۔ طویل مدتی اثرات: نو آبادیات حکمرانی جو کہ 1914 سے 1960 تک برقرار رہی۔ اسکریبل نے دہائیوں تک یورپی حکمرانی کا باعث بنا۔ افریقیوں کے پاس سیاسی طاقت کم تھی۔ آزادی کی تحریکیں چلتی رہیں۔ اس کے علاوہ پہلے جو واقعات ہوئے ہیں، اس کے علاوہ دیگر اہم لڑائیوں، بغاوتوں اور سفارتی تنازعات نے افریقہ کی نو آبادیاتی تاریخ کو تشکیل دیا۔ یہاں کچھ اضافی واقعات جنہوں نے اہم کردار ادا کیا:
دی فرانکو ڈہوامی جنگیں جو کہ 1890 سے 1894 تک جاری رہیں۔ بینین دہوامی کنگڈم نے بادشاہ بہنینز کے ماتحت فرانسیسی نوآبادیات کی شدید مزاحمت کی۔ ڈہوامی کی اشرافیہ کی خواتین جنگجوؤں نے بہادری سے مقابلہ کیا لیکن آخرکار انہیں شکست ہوئی۔ اشانتی جنگیں جو کہ 1823 سے 1900 تک گھانا گولڈ کوسٹ گھانا کے کنٹرول پر برطانیہ اور اشانتی سلطنت کے درمیان جنگوں کا ایک سلسلہ۔ اشانتی نے کئی دہائیوں تک کامیابی سے مزاحمت کی لیکن آخرکار 1900 میں شکست کھا گئی۔ برطانیہ نے بادشاہ پریمپے اول کو جلا وطن کر دیا اور اشانتی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ نمبر 2 ہے ٹوگو باؤ کی جنگ جو کہ 1891 میں لڑی گئی۔ چاڈ وڈائی سلطنت نے وسطی افریقہ میں فرانسیسی توسیع کے خلاف مزاحمت کی۔ فرانس نے جدید ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے وڈائی کے خلاف وحشیانہ مہم چلائی۔ برسوں کی مزاحمت کے بعد وڈائی 1909 میں فرانسیسی حکمرانی کے تحت آ گیا۔ بکسر بغاوت کا افریقی محاذ 1900 میں چین میں بکسر بغاوت کے دوران یورپی طاقتوں نے افریقہ سے اپنی فوجیں واپس بلا لی۔ اس کی وجہ سے نو آبادیاتی حکمرانی کے خلاف افریقی مزاحمت میں اضافہ ہوا جس سے یورپی کمزوری کا احساس ہوا۔ تاہم بغاوت کے خاتمے کے بعد نو آبادیاتی قوتوں نے فوری طور پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر دیا۔ دی ہٹیکس وار 1898 میں سیرا لیون برطانوی نو آبادیاتی حکام نے سیرا لیون کے دیہاتیوں پر ہٹ ٹیکس نافذ کیا۔ بائی بورودو کی قیادت میں مقامی سرداروں جنگجوؤں نے برطانوی حکومت کے خلاف بغاوت کی۔ بغاوت کو کچل دیا گیا اور افریقیوں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ اینگلو آرو جنگ جو کہ 1901 سے 1902 تک نائجیریا میں جاری رہی۔ جنوب مشرقی نائجیریا میں ایک طاقتور تجارتی نیٹ ورک اور کنفیڈریسی نے برطانوی حکمرانی کے خلاف مزاحمت کی۔ برطانیہ نے آرو کے مضبوط قلعوں کو تباہ کرنے کے لیے ایک مکمل حملے کا آغاز کیا۔ جنگ کے نتیجے میں جنوب مشرقی نائجیریا پر برطانوی کنٹرول اور اینگبو تجارتی نظام کے زوال کا باعث بنا۔ جرمن بھوٹو تنازع جو کہ 1885 سے 1890 تک کینیا میں جاری رہا۔ بھوٹو سلطنت نے مشرقی افریقی ساحل کے ساتھ جرمن اور برطانوی مداخلت کی مزاحمت کی۔ جرمنی نے حملہ کیا اور بعد میں اس کا کنٹرول برطانیہ کے حوالے کر دیا۔ سلطنت تحلیل ہو گئی اور کینیا برٹش ایسٹ افریقہ کا حصہ بن گیا۔ مینگڈو جنگیں جو کہ 1883 سے 1898 تک لڑی گئی۔ مغربی افریقہ میں ساموری ٹوری وسوالو سلطنت کے تحت رہنما فرانسیسی توسیع کے خلاف شدید مزاحمت کی قیادت کی۔ اس نے جدید آتشِ اسلحے کا استعمال کرتے ہوئے ایک دہائی سے زیادہ عرصے تک گوریلا جنگ لڑی۔ 1898 میں قبضہ کیا گیا۔ مغربی افریقہ کی آخری فرانسیسی فتح کے موقع پر سوڈان پر اینگلو مصری حملہ جو کہ 1896 سے 1898 تک جاری رہا۔ برطانیہ اور مصر نے سوڈان کو مہندی ریاست سے چھڑانے کے لیے ایک زبردست فوجی مہم شروع کی۔ اومرینڈو کی شدید جنگ 1898 میں برطانوی افواج نے مشین گنوں کا استعمال کرتے ہوئے ہزاروں مہندی جنگجوؤں کو ہلاک کیا۔ سوڈان آزادی تک برطانوی اور مصری حکمرانی کے درمیان تقسیم تھا۔ معاشی محرکات جو کہ صنعتی انقلاب یورپی ممالک کو خام مال ربڑ سونے ہیرے اور کپاس ریشے کے نئے منڈیوں کی ضرورت تھی۔ تجارت کی توسیع پام آئل صنعتی استعمال اور کوکو چاکلیٹ کی پیداوار جیسے وسائل پر کنٹرول بہت ضروری تھا۔ سیاسی اور اسٹریٹجک عوامل قوم پرستی یورپی ممالک اپنا رسوخ اور وقار کو بڑھانا چاہتے تھے اور دشمنی برطانیہ فرانس اور جرمنی جیسے ممالک نے غلبے کے لیے مقابلہ کیا اور افریقہ پر مکمل کنٹرول حاصل کیا۔ آزادی کی تحریکیں جو کہ 1950 سے 1990 تک افریقی ممالک نے آزادی کے لیے جدوجہد کی اور حاصل کی لیکن نو آبادیاتی سرحدوں نے نسلی تنازعات کا سبب بنے۔ اور اس کے علاوہ نو آبادی حکمرانی جو کہ 1914 سے 1960 تک جاری رہی۔ اسکریمبل نے دہائیوں تک یورپی حکمرانی کا باعث بنا۔ افریقیوں کے پاس سیاسی طاقت کم تھی۔ آزادی کی تحریکیں جو کہ ایک لمبے عرصے تک چلتی رہی۔ جدید چیلنجز بدعنوانی معاشی انحصار اور نسلی کشمکش کا پتہ اسکریمبل کی میراث سے لگایا جا سکتا ہے۔ افریقہ تاریخ کے بدترین دور سے گزرا جس نے ہر حال میں یورپین کنٹریز کا مقابلہ کیا جس میں جرمنی، فرانس، برطانیہ اور اس طرح کے دوسرے کافی سارے ممالک شامل تھے اور افریقہ جو ہے افریقیوں سے غلاموں جیسا سلوک کیا جاتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے افریقہ جو ہے اپنی جدوجہد آزادی کے لیے ان تمام کنٹریز سے لڑا اور ہتھیار نہیں ڈالے۔ تو یہ ایک مختصر سی تاریخ تھی افریقہ کی جو کہ اس نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ تو ویڈیو آپ کو کیسی لگی پلیز ویڈیو کو شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو۔